خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تمام اسٹوڈنٹس بخیر وعافیت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 21 دیکھ چکے ہیں، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ آیہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز، میں ساتھ ساتھ آپ نے پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ تعوذ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی، لام کے اوپر سٹریس دیں گے، الذی، ذال کا جھکاؤ زا کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ الذی جعل لکم الارض، را اور ضاد دونوں کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ لکم الارض، اور لام کے اوپر آپ نے زور نہیں دینا کیونکہ یہاں پہ جزم ہے، تشدید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل، یہاں پہ آواز کو ناک میں چھپائیں گے، ٹھیک ہے، اخفا کریں گے ایسے۔ وانزل من السماء ماء، یہاں پہ بھی ان نہیں پڑھنا، ماء فاخرج، خا کے اوپر آپ نے سٹریس نہیں دینا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ تشدید نہیں بلکہ جزم ہے۔ بھی من الثمرات، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا، جیم کے اوپر کلکلا، تجعلوا للہ اندادا وانتم، دونوں جگہوں کے اوپر اپنے ناک میں آواز کو چھپانا ہے، ٹھیک ہے، انتم نہیں پڑھنا بلکہ وانتم، زبان کو نیچے رکھیں گے نا اسٹریٹ پوزیشن میں، تب یہ ادا ہوگا، اوپر تالو کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا۔ تعلمون، اب ہم ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی، وہ ذات جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، انزل اور اس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پھر اس نے نکالے، بھی اس کے ذریعے سے، من الثمرات کئی طرح کے پھل، رزقاً بطور رزق، لکم تمہارے لیے، فلا پس نہ تم، تجعلوا بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک، وانتم حالانکہ تم، تعلمون جانتے ہو۔ اس سے پہلے جیسے کہ ہم اس سے پہلے پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو
نہ صرف کسی اسپیسیفک فرقے کو یا صرف مسلمانوں کو یا مومنین کو یا متقین کو، ناٹ ایٹ آل، بلکہ تمام انسانوں سے کہا کہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا بھی کیا تھا جو کہ تم سے پہلے تھے۔ تو اب انسان کے ذہن میں سوال تو اٹھتا ہے نا کہ ہم کیوں عبادت کریں، کیونکہ کیوں کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ انسانوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے، اور جب اس کو لاجک سمجھ آتی ہے تو تبھی وہ اس چیز کو دل سے کر سکتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں صرف حکم دے دیا جاتا کہ عبادت کرو تو اتنا کافی تھا نا اللہ کا حکم، لیکن اللہ نے انسان کی نیچر کا خیال رکھتے ہوئے اس کے تمام جو پرابلمس اس کو آنے تھے یا اس کے تمام جو سوالات اس کے ذہنوں میں اٹھنے تھے ان سب کو اللہ پاک نے ایڈریس کیا ہے۔ اب اللہ نے کہا کیوں میری عبادت کرو، کیونکہ سب سے پہلے ہم نے کل جو لاسٹ کلاس تھی اس کے اندر ہمیں لاجک پڑھا تھا کہ نمبر 1 اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تو جس نے تمہیں زندگی دی، جس نے تمہیں جینے کا حق دیا، تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ اس کا حکم مانو، اور اس کا حکم یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن انسان ہمیشہ کوشش میں رہے کہ دی بیسٹ اللہ کے راستے میں دینے کی کوشش کرے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس نے ان کو بھی پیدا کیا تھا جو کہ تم سے پہلے تھے۔ اب اگر ہمیں یقین نہ آئے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، ہمیں تو نہیں پتا کہ ہم کیسے پیدا ہوئے تھے، کب پیدا ہوئے تھے، لیکن یاد رکھو کہ جو تم سے پہلے تھے نا ان لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا تھا۔ اب تمہیں وہ نظر نہیں آ رہے، زمین کے اوپر ان کے کہیں آثار بھی باقی نہیں ہیں، وہ بھی تمہاری طرح اسی طرح کے شاید ذہنوں میں سوالات لیے پھرتے ہوئے ہوں گے کہ ہمیں بھی کس نے پیدا کیا ہے۔ بڑی دیکھ لو ان کو، پھر ان کے اندر کیسی اکڑ تھی، کیسے وہ جھٹلایا کرتے تھے۔ تو وہ جب باقی نہیں رہے یہاں پہ اس دنیا کے اندر، تو اس طرح سے تم نے بھی باقی نہیں رہنا۔ تو جس طرح سے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس طرح سے ان لوگوں کو بھی پیدا کیا تھا۔ تو جو ان لوگوں کا انجام ہوا، یعنی کہ جس طرح سے وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، تو تم نے بھی جانا ہے آگے۔ پھر تمہارے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تمہاری آنے والی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ تو اس نے ان کو بھی پیدا کیا تھا اور تمہیں بھی پیدا کیا ہے۔ تو تمہارا وہ رب ہے، تمہارا رب ہے، تو اپنے رب کی پیروی کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کا کہا مانو۔ پھر ایک اور لاجی کلاس سے ہم نے دیا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، تم اس کی عبادت اس لیے کرو کیونکہ اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے۔ اگر زمین بچھونا نہ ہوتی، اگر زمین جس طرح سے زلزلہ ہوتا ہے اس طرح سے حرکت میں ہوتی، یا جس طرح سے پانی سمندر وغیرہ میں دیکھا جائے تو وہاں پہ اس کے اندر کتنی طغیانی ہوتی ہے، اگر اس طرح سے زمین کی مٹی بھی اسی طرح سے کرتی تو تم کیسے سروائیو کرتے؟ اس نے پھر تمہارے لیے اس زمین سے کتنی ساری چیزیں نکالی ہیں۔ تو اس نے اس کو بچھونا بنایا ہے، اس کو آرام گاہ تمہاری بنایا ہے، تو تم تبھی تو اس سے سکون حاصل کرتے ہو نا۔ پھر وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو اس نے چھت بنایا ہے۔ اگر بارش نہ برستی تو تمہاری فصلیں کس طرح سے پھر تمہیں ملتی؟ تمہیں پانی کے لیے، پینے کے لیے پانی کہاں سے ملتا؟ تم تو پانی کے بھی محتاج ہو جاتے۔ اور اگر زمین تمہارے لیے بچھونا نہ ہوتی، باعث سکون نہ ہوتی، تم تو کھانے پینے کے لیے محتاج ہو جاتے۔ جسٹ امیجن کہ جس زمین کے اوپر روزانہ ہم چلتے ہیں، یہ زمین ہمیں اگر چلنے کی اجازت نہ دے کہ تم میرے اوپر چلو ہی نہ، تو ہم بے بس ہو جائیں نا، یا پھر آسمان کہے کہ میں بارشیں نہیں برساتا، منع کر دے۔ پھر یہ اللہ کے حکم سے زمین مضبوط ہے تب ہم چلتے ہیں، نہ اتنی مضبوط ہے کہ ہمارے لیے باعث تکلیف ہو، نہ اس کو ہم کھود سکیں، نہ اس میں سے ہم سبزیاں اور پھل وغیرہ اگا سکیں، اتنی بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس کو حکم دیا ہے تاکہ یہ ہمارے لیے بچھونا بنے، اور آسمان کو چھت بنایا ہے، آسمان کو ہمارے لیے پروٹیکشن بنایا ہے۔ تو جس انسان کے پاس اتنی بڑی زمین ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عطا کی ہوئی، اور جس کے پاس آسمان ہو، اس کے لیے کیا اتنا بھی، اگر اس کی زندگی میں اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں، تو کیا اس کو اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک تو جینے کا حق میرے پاس ہے، نمبر 2 میرے پاس زمین ہے، اور میرے اوپر آسمان بھی ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ کی ایک ایک نعمت کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر گزاری بھی عبادت ہے، لیکن شکر گزاری صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل کے ذریعے بھی۔ عمل وہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ کس طرح سے آپ نے عبادات کرنی ہے، اور ان کے اکارڈنگلی کیا جائے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ تو نیکی وہی قابل قبول ہے جس کے اندر خلوص ہو، اور دوسرا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اسی کا عبادت گزار بنائے رکھیے، اور کسی کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی اور کی عبادت کریں، ناٹ ایٹ آل۔ آپ کے پیرنٹس نے بھی آپ کے اوپر اتنی زیادہ مشقت کی ہوتی ہے نا، ہم ان کی بھی عبادت نہیں کر سکتے،
کیونکہ اللہ کی ذات بہت مہربان ہے، وہ بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، اسی کی محبت کے اندر اس کی عبادت کرنی ہے، اور مخلوق کو درمیان سے نکال دیجئے۔ یہ پیر فقیر اور پتہ نہیں کون سے درویش اور کون سے بخش اور ان کے پاس جا کے مانگنا چھوڑ دیجئے، اللہ کے در پہ آئیے۔ ایک توحید کا انسان کو پرستار ہونا چاہیے۔ یہ توحید ہی ہے جس کے پیچھے انسانوں نے اتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور آج ہمارے لیے بہت آسان ہے توحید کے در کو چھوڑنا۔ کیوں؟ کیونکہ فلاں جگہ پہ فلاں کیا تھا، اس کی دعا قبول ہوگی، تو میں نے جا کے ادھر ہی دعا کو مانگے تو ادھر قبول ہونی ہے۔ انتہا کی بیوقوفیاں، انتہا کے احمقانہ کام انسان کیے جا رہے ہیں، اور لوگ ان کو اپریشیٹ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور مزے سے آ کے وہ نہ صرف خود کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ میں وہاں پہ گئی تھی، آپ بھی جاؤ۔ تو مطلب کہ اپنے لیے گناہ جاریہ مزید تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ان تمام قسم کی فضولیات سے باہر آنا ہے، اور ابھی انشاءاللہ جب آپ آگے جائیں گے تب آپ کو مزید چیزیں واضح ہوتی جائیں گی، اور جو دوسروں کے عقائد ہیں نا، اسپیشلی کہ فلاں بھی مدد کرتا ہے، فلاں بھی مدد کرتا ہے، تو فلاں کی عطا ہے، تو سب عطا اللہ سے کی ہوتی ہے۔ مددگار صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ دنیا کے کاموں میں آپ دوسروں سے ہیلپ مانگ سکتے ہیں، لیکن ایسے کام جن کے اندر کوئی بھی اسباب نظر نہیں آتی، کہ بظاہر کوئی سبب نظر آ رہا ہو کہ کوئی مدد کر سکتا ہے، تو وہاں پہ مدد مانگنا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ شرک کے اندر آتا ہے۔ تو ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادتوں کو خالص کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دعا مانگنا عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ۔ تو اگر ہم اس عبادت کے اندر بھی کسی اور کو شریک کریں کہ کسی اور سے ہم دعائیں مانگنا شروع کر دیں، تو اس کا مطلب ہے عبادت کے اندر ہم کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، اینڈ دیٹ از شرک۔ اور شرک کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کبھی وہ معاف نہیں ہوگا۔ بات کے اندر اللہ کی ذات کے اندر بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو یاد رکھیے کہ جتنی بھی عبادات ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شکر بھی عبادت ہے، صبر بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے، باقی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، یہ تمام جو ہے عبادات ہیں۔ اچھی بات کہنا بھی عبادت ہے، اچھی بات کہنا بھی نیکی ہے، یہ حدیث سے مبارکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں کہ جب اچھی بات کہنا بھی نیکی ہے، نیکی عبادت ہی ہوتی ہے اوبویسلی، تو اگر ہم کسی اور سے ریوارڈ کو ایکسپیکٹ کرنے کے لیے اچھی بات کہیں گے نا، کہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ بہت اچھا بولتی ہے یا یہ بہت اچھی باتیں کرتی ہے، تو یاد رکھیں دس از آلسو کالڈ شرک۔ اللہ کے ساتھ شریک یہ نہیں ہوتا صرف ٹھہرانا کہ میں نے ایک بت لا کے گھر میں رکھ دیا اور اس کے سامنے پوجا پاٹ شروع کر دی، ناٹ ایٹ آل۔ شرک کی باریکیوں کو سمجھیے۔ کوئی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کریں گے تو یاد رکھیں کہ وہ شرک ہے۔ تو اپنی جو اچھی بات کسی کو کہتے ہیں، کسی کو سمجھاتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی میری وجہ سے برائی سے بچ جائے، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے آپ لوگوں سے کہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو۔ لوگوں سے ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے، لوگوں کو ہم نے بچانا ہے، خود بھی بچنا ہے، لوگوں کو بھی اچھی باتیں بتانی ہے، خود بھی اچھی باتوں کے پر عمل کرنا ہے، لیکن اس کے پیچھے ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہم نے تو بڑی نیکی کی ہے، ہماری وجہ سے یہ بندہ راہ راست کے پر آ گیا۔ ناٹ ایٹ آل۔ آپ کون ہیں کسی کو ہدایت دینے والے؟ ہم کون ہیں کسی کو ہدایت دینے والے؟ ہدایت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ تو ہمیں ان باریکیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو خالص طور پر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج کی کلاس، ہر ایک کلاس جس میں ہم قرآن کی آیات کو ڈیپلی سمجھتے ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ان کے اندر ایک الگ لذت ہوتی ہے، ایک الگ سکون ہوتا ہے اس کلاس کے اندر۔ آئی ہوپ سو آپ سب لوگ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلیسنگس کو فیل کر رہے ہوں گے کہ ایک رحمت، ایک سکینت انسان کے دل کے اوپر طاری ہوتی ہے جب انسان قرآن کو پڑھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا رشتہ قرآن کے ساتھ ایسے ہی بنائے رکھیں، اس قرآن کو ہمارے حق میں دلیل بنائیں، حجت بنائیں، آمین رب العالمین۔ اور جتنے بھی ہمارے پیارے اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تک بھی اس کا اجر پہنچائیں، ان کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں۔ آج کے اتنا ہی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام للمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رکھیے اسلام کا جواب دینا ایک مسلمان کا حق ہوتا ہے کہ جب وہ اسلام کرے تو اس کا جواب دیا جائے، تو ضروری ہے کہ اسلام کا جواب دیا جائے۔